اللہ تعالیٰ جس بندے پہ خاص کرم فرماتا ہے اسے 3 عادتوں والی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پہ خاص کرم فرماتا ہے اسے نمازی بیوی عطا کر دیتا ہے، نماز کو اپنا زیور سمجھنے والی عورت عطا کر دیتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، مجھے بتاؤ کیا نماز کا عمل کوئی چھوٹا سا عمل ہے؟ کیا نماز کا حکم کوئی معمولی سا حکم ہے؟ آج دنیا میں 95% عورتوں کو سجدے نصیب نہیں، 95% عورتیں نماز سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہیں۔ ہائے، شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے مردود کر دیا۔ جو شخص دن میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا، مجھے بتاؤ اس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ جو شخص ہفتے میں 1 نماز نہیں پڑھتا، مجھے بتاؤ اس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ ہمارے معاشرے میں کافی لوگ اس طرح کے رہتے ہیں جنہوں نے 50 سال کی عمر برباد کر ڈالی، ضائع کر ڈالی۔ 50 سال کی عمر میں 1 نماز نہیں پڑھی، مجھے بتاؤ ان کم بختوں نے کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ ان ادانوں، شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا، اور تم نے تو لاکھوں کروڑوں سجدے چھوڑ دیے۔ آئے، کتنی مردودیت کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن، کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن، کتنی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ جوانو، او اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر تم قیامت کی ضلالت سے بچنا چاہتی ہو، اگر تم قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتی ہو، قیامت کی مردودیت سے بچنا چاہتی ہو، تو پھر خدا را نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز قائم رکھنا۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی بچے زیادہ ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے جاتا ہوں۔ حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی پیسی جا رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، پورا دن سیدہ فاطمہ الزہرا کام کرتی ہے۔ آئے، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات آتی ہے تو سونے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات قیام کرتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ کرتی نہیں، فجر ہو جاتی ہے، رو کر کہتی ہے او میرے کریم رب، تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا، میں ایک سجدہ کرتی ہوں، دوسرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ او عرش والے مالک، ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص پہ کرم فرماتا ہے اسے نمازی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ نمازی بیوی ہی اپنے شوہر کو کہتی، او میرے سرتاج، جب تک تو اللہ کے حضور جھکتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اس جہان میں تو شاید ہمارا یہ رشتہ قائم رہے، اگلے جہان میں یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اگر تو اگلے جہان کے لیے بھی رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز تجھے پڑھنی پڑے گی۔ اے میرے سرتاج، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ہمارا بھی خیال رکھتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے پر خاص کرم فرماتا ہے اسے سخی بیوی عطا کر دیتا ہے، سخی بیوی عطا کر دیتا ہے، جو گھر میں سب لوگوں کو کھلا پلا کر خود بعد میں کھاتی ہے، اگر بچ جائے تو کھا لیتی ہے، نہ بچے تو نہ شکری نہیں کرتی، دیگر عورتوں کے سامنے اپنی بھوک کا شکوہ نہیں کرتی کہ میرا شوہر مجھے روٹی نہیں دیتا، میرے لیے روٹی بچی نہیں، شکوہ نہیں کرتی، خود بھوکی رہتی ہے، اللہ کے نام پر روٹیاں بانٹتی رہتی ہے۔
اس لیے کہ یہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک محمد ہی نظر آنا چاہتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز نظر آنا چاہتی ہے۔ وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح خود کو بے حیا نہیں کہلوانا چاہتی، بلکہ وہ خود کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی در کی کنیز کہلوانا چاہتی ہے۔ وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح فلمی میگزینیں، رومانٹک ناول نہیں پڑھنا چاہتی، بلکہ وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے، وہ مدینے والے کا فرمان پڑھنا چاہتی ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، دوسروں کو کھلاتی ہے، سخی ہے، سخی اللہ کو پیارا ہوتا ہے، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ عورت خود تو بھوکی رہتی ہے، سارا دن دوسری عورتوں کو کھلاتی ہے، سارا دن غریب عورتوں کو پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پہ خاص خاص کرم فرماتا ہے اسے سخی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ خاص خاص کرم فرماتا ہے اسے شکر گزار بیوی عطا کر دیتا ہے۔ ایک اچھی بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کیونکہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ اس کی آخرت بھی تباہ کر ڈالے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ وجہ پوچھنے پر میرے نبی نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی، احسان فراموشی کیا کرتی تھی۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت جہنم میں چل رہی تھی۔ ایک کفن چور تھا، گاؤں کے قبرستان میں گیا کفن چرانے کے لیے۔ ایک قبر پر پہنچا، دیکھا قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مرنے والے کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کفن چرانے کے لیے قبر کھودی، میت پر نظر پڑی، دیکھ کر چیخ نکل گئی اس کی کہ میت کی زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ وہ میت کسی عورت کی تھی، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں۔ اس نے قبر بند کی، پتہ دیکھ کر اس پتے پر پہنچ گیا، محلے کی عورتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو فلاں نام کی عورت مر گئی تھی، اس عورت کی زندگی کیسے گزری، اس کی زندگی کے لمحات کیسے گزرے۔ دیگر عورتوں نے کہا وہ عورت بہت ہی اچھی تھی اور نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، تسبیح بھی پڑھتی تھی، لیکن افسوس کہ وہ عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی۔ شوہر کو گالیاں دینے والی عورت، ہائے جس زبان سے وہ شوہر کو گالیاں دیتی تھی، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھتی تھی لیکن نماز نے اس عورت کو ہرگز نہیں بچایا۔ اللہ اللہ کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، تسبیحوں نے اس کو ہرگز نہیں بچایا، اس لیے کہ اس نے اپنے سرتاج کو گالیاں دی۔ جس زبان سے وہ گالیاں بکتی تھی، جس زبان سے وہ شوہر کو دکھ دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ زبان کیڑے مکوڑوں کی غذا بنی ہوئی ہے، اس زبان کو قبر کی مٹی کھا گئی ہے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، خدارا شوہر کی ناشکری نہ کرنا، احسان فراموشی نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ خاص خاص کرم فرماتا ہے اسے 3 عادتوں والی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ پہلی، نمازی بیوی۔ نماز پڑھنے کی عادت جس عورت میں ہونا، وہی عورت اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ نماز کو اپنا زیور سمجھنے والی عورت عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے سخی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ خاص خاص کرم فرماتا ہے اسے شکر گزار بیوی عطا کر دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔